اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کا شہر رمضان عبادات، ایثار اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزرا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس نے ہمارے اندر صبر، برداشت اور دوسروں کے دکھ و درد کو محسوس کرنے کے شعور کو مزید جلا بخشی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ عید ہم سے خصوصی طور پر انسانی ہمدردی، قومی یکجہتی اور اجتماعی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عید کی حقیقی خوشیاں اسی وقت مکمل ہوتی ہیں جب ہم ان خوشیوں کو اپنے ارد گرد کے مستحق اور ضرورت مند افراد کے ساتھ بانٹیں اور ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں اور بھائی چارے کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج جب دنیا ایک غیر معمولی آزمائش سے دوچار ہے تو ایثار، مسلسل محنت اور باہمی ہمدردی ہی وہ روشن اقدار ہیں جو ہمیں اس بحران کی تاریکی سے نکال سکتی ہیں۔ ہمارے خطے میں جاری جنگ نے نہ صرف عالمی معیشت اور امن و استحکام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، بلکہ عام انسان کی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ خطے میں برادر ممالک کی توانائی تنصیبات پر ہونے والے حملوں نے اس صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا ہے، اور یہ خدشہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ بحران خدا نخواستہ مزید شدت اور طوالت اختیار کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس وقت عالمی منڈی میں خلیجی تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جو تیل چند ہفتے قبل $72 فی بیرل دستیاب تھا، وہ صرف 3 ہفتوں میں $158 فی بیرل کی تاریخی حد عبور کر چکا ہے، اور اگر صورتحال یوں ہی بگڑتی رہی تو پھر مزید اضافے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی ان قیمتوں کا براہ راست بوجھ حالیہ تاریخ میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان جنم لے رہا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ خطے میں جنگ کے شعلے بھڑکنے کے بعد مارچ کے آغاز میں تیل کی قیمتوں میں $55 فی لیٹر کا جو اضافہ ہوا تھا، اس نے آپ کی زندگیوں کو بے پناہ متاثر کیا ہے۔ آپ کے گھریلو اخراجات پر بہت بوجھ پڑا، اور بہت سے گھرانوں کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمیشہ کی طرح انتہائی سمجھداری، صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور آپ کے اس جذبے اور تعاون پر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، گزشتہ ہفتے یعنی 13 مارچ کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ہوا۔ اس عالمی صورتحال کے پیش نظر مجھے پٹرول کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر $50 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں $74 فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی، مگر میں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سے قبل کیا گیا $55 فی لیٹر کا اضافہ آپ کی قوت برداشت پر پہلے ہی ایک بھاری بوجھ بن چکا ہے۔ ایسے حالات میں مزید اضافہ کرنا عام آدمی کی زندگی کو شدید متاثر کرتا۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا
کہ تیل کی قیمتوں میں اس اضافے سے پیدا ہونے والا تقریباً 24 ارب روپے کا بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے بجٹ میں ضروری کٹوتیاں کی، ترقیاتی اخراجات کو محدود کیا اور چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے 24 کروڑ عوام پر تیل کی قیمتوں کا مزید بوجھ نہیں پڑنے دیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ تجویز دی گئی کہ پٹرول کی مد میں 76 روپے فی لیٹر اضافہ اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے احساس ذمہ داری کے تحت، خصوصاً جب عید کی آمد ہے، ان خوشیوں بھرے لمحات میں پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت رواں ہفتے کے اضافی اخراجات برداشت کرے گی، جس کا حجم تقریباً 45 ارب روپے بنتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ایک انتہائی مشکل مگر نہایت اہم فیصلہ ہے، کیونکہ میری نظر میں اس وقت سب سے بڑی ترجیح محروم طبقے کا تحفظ یقینی بنانا اور اسے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ سے جہاں تک ممکن ہو بچانا ہے۔ میرے عزیز پاکستانی بھائی اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتے کے دوران عوام کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر وفاقی حکومت پٹرول کی قیمت میں اب تک 127 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 252 روپے فی لیٹر اضافے کو روکنے کے لیے اپنی بچتوں اور ترقیاتی بجٹ میں سے 69 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کر چکی ہے۔ خرچ کی جانے والی سب سے بڑی رقم ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ ہم جہاں تک ممکن ہے یہ بوجھ خود برداشت کر رہے ہیں، تاکہ عوام، بالخصوص غریب اور متوسط طبقے کو کچھ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ان اقدامات سے جہاں ضرورت مند طبقات کو سہارا ملا ہے، وہیں معاشرے کے خوشحال اور صاحب حیثیت طبقات نے بھی یکساں طور پر اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس غیر منصفانہ عمل کو روکنے کے لیے میں نے متعلقہ وزارتوں کو فوری ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ایک ایسا جامع اور شفاف میکنزم تشکیل دیا جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ حکومتی ریلیف صرف ان افراد تک محدود ہو جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس ابتلا کے دور میں جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے، ہم قیمتوں میں اضافے کا یہ بوجھ خود اٹھا کر آپ کو اس کمر توڑ دباؤ سے
حد المقدور محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تاہم اس مقصد کے حصول کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے کہ ہم سب بطور ایک قوم اپنے طرز زندگی میں احتیاط، توازن اور دانش مندی کو اپنائیں۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کفایت شعاری کو اپنانا ہوگا اور بے جا اور غیر ضروری اخراجات سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں جہاں حکومت عوام کی سہولت کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے، وہیں اشرافیہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کار خیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کفایت شعاری اور سادگی مہم کا آغاز ہم اپنی حکومت سے کریں گے اور اسے سرکاری سطح پر پوری سنجیدگی کے ساتھ نافذ کریں گے۔ الحمدللہ آج یہ پالیسی نافذ العمل ہے۔ ہم نے اخراجات میں نمایاں کمی لاتے ہوئے قومی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنایا ہے۔ میں خود روزانہ کی بنیاد پر ان اقدامات کا جائزہ لے رہا ہوں تاکہ قوم کے ایک ایک روپے کو امانت جان کر اور پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے اور بچت کی یہ رقوم عوامی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج ہمیں ایثار اور قربانی کے جذبے کی جتنی ضرورت ہے وہ شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ جذبہ ہی ہے جو ہجوم کو قوم بنا دیتا ہے، پیکر خاکی میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ اور شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ آئیں اسی جذبے سے سرشار ہو کر ہم موجودہ بحران سے نپٹنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں، سادگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور محروم طبقات کو وسائل کی فراہمی کا وسیلہ بن جائیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ خطے میں جاری جنگ کا جلد از جلد پرامن حل نکلے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو ترقی، استحکام اور خوشحالی سے نوازے اور پوری امت مسلمہ کو درپیش آزمائش کو اپنی کمال مہربانی سے آسانیوں میں بدل دے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔